بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کے گروہ، اولیاء کے گروہ، صلحاء کے گروہ، شہداء کے گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول و جلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پام کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو؟ وہ کہے گا، یا اللہ تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح تو نے دنیا میں احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا رستہ کیوں رکا؟ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ ہاں میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیر نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔
پھر اللہ فرمائے گا، ناؤ نوش کی محفل سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے، سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، اور کچھ لوگ راستے ہی میں عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ، صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی مؤثر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدیں پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، تو کہے گا، اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث میں ملاحظہ فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے بختہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم ہی میں بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے۔ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تہہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ امام ابو یعلیٰ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ سورج کو، چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی، سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں، اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل و خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسے کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جو کہ زمین سے بہت دور ہے، اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے آباد پرانے مشرق سورج اور چاند بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجت طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ اب محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندروں میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کی گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، بلکہ سورہ تکوین میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کے معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اسے بار بردباری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی حالت ایسی ہوگی کہ گبن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درم برم کر دیا جائے گا، یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان زمین قائم ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان جان لے گا اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا، اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لو تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، جانور درندے اور پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں
ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آہو پکار کر رہے ہوں گے، وہ بھی آہو پکار کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر ساتویں آسمان سے لگ جائے گی اور آسمان پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میرے امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے، یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر، محاسبے کا ذکر، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔